مجھ سے کسی نے ابھی پوچھا کہ آپ کو کینیڈا میں 1.5 سال ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے 1.5 سال کیسے گزرے۔ تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ پرسنلی میرے لیے تو 1.5 سال بہت اچھے گزرے۔ اگر میں اپنی پرسنل لیول پہ بات کروں تو جو میں سوچ کے آیا تھا تو مجھے جو ہے وہ میری سوچ سے زیادہ مل گیا۔ آف کورس چیلنجز آتے ہیں جب آپ نئے کنٹری میں سیٹل ہوتے ہو، لیکن جو چیلنجز بھی میں سوچ کے آیا تھا اس کے مقابلے میں کم چیلنجز مجھے فیس کرنا پڑے۔ تو پرسنلی میں نے ان کو بتایا کہ میرے لیے اچھے گزرے، لیکن مجھے کچھ چیزوں کا انتہائی افسوس ہے۔ اس 1.5 سال میں نے جب اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو کینیڈا میں رہتے دیکھا، وہ لوگ جو 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تو جب میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں، میں لوگوں سے ملنا اٹھنا شروع ہوا، تو مجھے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ڈسٹربنگ لگی۔ کچھ بہت کامن پیٹرنز ہیں ہمارے خاص طور پہ۔ وہ کامن پیٹرنز یہ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے آئی مے بی رانگ آلسو، کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی جو ہے نا وہ ایک انتہائی بری عادت ہے۔ اب وہ جھوٹ ہمیں کیا کر رہا ہے کہ وہ بہت سارے ڈیمینشنز میں ہماری زندگی کو اور ہم سے جڑے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، جب آپ یہاں پہ کسی سے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو پہلے ایک فیک لائف اسٹائل سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے جی ہر وقت کے نئے آئی فونز، نئے ایئرپوڈز، واچز، جی نئی نئی گاڑیاں، لیکن اس میں لوگ یہ نہیں بتاتے آپ کو کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ زیادہ تر چیزیں ادھار پہ ہیں، اور جو کہ ایک بری بات نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہر چیز ملتی ہی ادھار پہ، یہاں کی اکانومی ایسے ہی چلتی ہے۔ لیکن اس میں بری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انڈر ڈیٹ ہیں تو آپ دوسرے کو صرف گرین بتاتے ہیں، اور وہ گرین کیوں بتاتے ہیں؟ اپنی انسیکیورٹی چھپانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ نوکری ختم ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ بولتے نہیں یار بہت زبردست چل رہا ہے، یہ دیکھو میری نئی گھڑی، یہ دیکھو میرا نیا چشمہ، یہ دیکھو میری نئی گاڑی، لیکن یہ آدھی پکچر ہوتی ہے۔ اس کا لوگ یہ نہیں بتاتے کہ یہ دیکھو میں ڈیٹ کے اتنے برڈن میں ڈوبا ہوا ہوں، یہ دیکھو میرے اوپر کریڈٹ کارڈ کی اتنی پیمنٹ چڑھ گئی ہے، یہ دیکھو میری کریڈٹ ریٹنگ اس طرح ہرٹ ہو گئی ہے۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب جھوٹ ہے تو اس سے آپ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل مجھے پتہ ہے کہ یار یہ بندہ یا یہ شخص ابھی ایک مشکل میں ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مجھے نظر آ گیا کہ بیونڈ یا تھرو دس فیک لائف اسٹائل دس گائے از ریئلی اسٹرگلنگ۔ اب کیونکہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ کی وجہ سے انسیکیورٹی ہے، انسیکیورٹی کی وجہ سے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے۔ بس یہ دکھانا ہے کہ میں بڑا ہوں آپ سے، میرے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہے، میرے پاس زیادہ اچھا فون ہے، میں نے زیادہ مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، اندر آپ کی حالت کوئی بھی ہو۔ تو اس جھوٹ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی دل سے آپ کی مدد بھی کرنا چاہے تو وہ مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ابھی تک ڈینائل فیز میں ہیں، یا آپ اسی کو ہیوی دکھانا چاہتے ہو کہ تم تو ابھی نیو کمر آئے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے زیادہ سیٹلڈ ہوں۔ دوسرا، اس جھوٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست ہم سے امپریس رہتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یار میرے کزنز، میرے دوست، میرے بھائی کتنی زبردست زندگی گزار رہے ہیں، ہر 6 مہینے بعد نیا فون لے لیتے ہیں، نیا لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں، ایک سے ایک گیجٹس، ایک سے ایک کپڑے جوتے، تو یہ تو دنیا کی سب سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سب کو بھی کسی طرح جو ہے وہ باہر چلے جائیں تو ہماری بھی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن ساتھ محنت، ساتھ چیلنجز، اور ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہم آپ کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جی نوکری ختم ہو گئی، آپ کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں اتنے ادھار میں ڈوبا ہوا ہوں، آپ کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میری کریڈٹ ریٹنگ سکور اتنا نیچے آ گیا کہ اب مجھے کوئی بندہ بھی کسی بھی قسم کا ادھار دینے کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے پاکستانی دوستوں سے ملتے ہیں تو وہ ہم سے امپریس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فیک امیدوں کے ساتھ صرف گرین پکچر دیکھتے ہیں، وہ کہ ایوری تھنگ از ویری ویل، وہ اس کے پیچھے اسٹرگل، ایفرٹ،
hard work, the mental stress, the physical stress which you are going through, وہ سب irrelevant ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایسی پکچر کو پورٹرے کرتے ہیں جس سے ان کو ایک فیک سینس آف اچیومنٹ جا رہا ہوتا ہے. اب کیونکہ آپ نے ان کو فیک سینس آف اچیومنٹ دیا ہوا ہے تو وہ بھی اس فیک سینس آف اچیومنٹ کے ساتھ یہاں آتے ہیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں وہ یار جو میں فیس بک پہ انسٹا پہ دیکھتا تھا لائف یہاں ویسی تو نہیں ہے, وہ تو صرف گرین چیزیں مجھے نظر آتی تھیں, اس کے پیچھے کی جو اسٹرگل ہے, جو محنت ہے, وہ تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. تو دونوں طرف جو ہے وہ جھوٹ کا پلندرا ہے. تو پھر اس سے پھر تیسرا نقصان کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے میں ملا جو کینیڈا میں 15-20 سال سے ہیں اور جو کہ بہت مشکل حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو آج کہیں کہ یار میں تمہیں پاکستان میں 1-1.5 لاکھ روپے مہینہ دے دوں گا, تو آئی نو فار اے فیکٹ کہ وہ دل سے جانے کے لیے واپس تیار ہیں. لیکن صرف ایک وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں جا کے لوگ کیا باتیں کریں گے کہ تو فیلئر نکلا, تو وہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ اس کرب میں, اس عذاب میں اپنی زندگی کے پتہ نہیں کتنے سال, کتنی دہائیاں گزار چکے ہیں یا گزارنے والے ہیں. تو وہ لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے کبھی یہ بھی پوچھیں کہ یار تو صحیح ہے, تیری طبیعت کیسی ہے, تیری باڈی کیسی ہے, بہت زیادہ محنت کر کے تو مینٹل اسٹریس میں تو نہیں ہے, تیرا دل لگتا ہے, تجھے کوئی ڈپریشن تو نہیں ہے, تجھے کوئی لونلینس تو نہیں ہے. ہم یہ کانورزیشن کرتے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کب آ رہا ہے میرے لیے آئی فون لیا, کب آ رہا ہے میرے لیے لیپ ٹاپ لیا, کب آ رہا ہے میرے لیے نیا جوتا, میرے لیے PS5 لیا. آپ یہ کانورزیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں کہ یار میرا کچھ کر لے, میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو یہ کانورزیشنس کریں. کوئی رشتہ دار آ رہا ہے باہر سے تو اس سے ایسی بلائنڈلی امپریس نہ ہو جائیں صرف اس کی چیزیں دیکھ کے. اس سے پوچھیں یار کریڈٹ کا کیا سین ہے, مورگیج کا کیا سین ہے, ڈیٹ کا کیا سین ہے, چیزیں مینیج کر لیتے ہو, جاب کا کیا سین ہے, جابس کس طرح لگتی ہیں, کیا ہوتا ہے, کس طرح تمہارا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کیا ہیں, تم اکیلے تو نہیں ہو, تم ڈپریس تو نہیں ہو, ملنا جلنا کیسا ہوتا ہے, ہوم سکنس تو نہیں ہوتی. ان سب چیزوں کے بارے میں بھی کانورسیشن کو اوپن کریں. تو میری یہی صلاح تھی سب سے کہ اٹس اے بیوٹیفل کنٹری, وہاں کے مسئلے اور ہیں, یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں, لیکن بالکل بلائنڈلی ایسا نہیں سمجھیں کہ کوئی میجک وانڈ ہے کہ جی آپ یہاں آ گئے ہو آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو گئے. ٹھیک ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم, ہر مسئلہ حل ہوگا, لیکن ساتھ میں محنت اور محنت, سیلف کنٹرول, مینٹل اسٹیبلٹی, فزیکل اسٹیبلٹی, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ درکار ہوں گی. سو میرا یہ پیغام تھا, اور آئی ایم کنٹینیوسلی ٹرائنگ ٹو ہیلپ مائی سیلف in whatever I'm learning. I'm trying to give my learning to everyone else. So مجھے امید ہے کہ شاید اس میسج سے میری اور آپ سب کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی. تھینک یو سو مچ.